حضور غوث اعظم کے فیض سے ایک بابا جی چونیا والے راکم الحروف کے پاس آئے تھے، راکم الحروف کے پاس بھی آئے تھے، جن کی شفیق بزرگ صورت کو میں آج تک بھلا نہیں پایا۔ تقدس ماب نورانی چہرہ، کشادہ مہربان آنکھیں، سفید خوبصورت ریش، حتیٰ کہ بھویں اور سر کے بال تک سفید، کبھی ہیکل جسامت، اجلے سادہ سفید کپڑے، سر پر دستار فضیلت جس پر عربی زبان عربی انداز میں چہرے کے دونوں جانب لٹکتا سفید رومال، ہاتھ میں غالباً سفید نقطوں والی سیاہ دانوں کی تسبیح جس کے انگلیوں پر نشانات صدیوں کی آب بیتی کا احساس دلاتے، جسم میں جھرجھری پیدا کر دینے کے لیے کافی تھے۔ کسی اعلیٰ ظرف کی مانند کشادہ پیشانی جس پر بندگی کی مہر مہر تاباں کی مانند منور، روشن رمزیدہ و شب دیدہ آنکھیں، نورانی لب مبارک، زمانے کے نشیب و فراز بیان کرتی گہری جھریوں میں ایک مانوس سے خوشبو لیے وہ 80-90 سالہ بزرگوار، جن کی لہجے میں درد اور وجود میں متانت کوئی ملکوتی مخلوق کی جان پڑتے تھے۔ پہلی ملاقات ان سے 72 سی توحید پارک گلشن راوی والے گھر میں ہوئی۔ گیٹ کھولا تو ایک نورانی چہرہ بزرگ کو گیٹ کے اوپر کھڑے پایا باہر۔ شاید ان کو پانی پینا تھا۔ ہم تو پہلے ہی نورانی چہروں پر مر مٹنے والے تھے۔ گھر کا ہی نہیں، دل کا دروازہ کھولتے ہوئے صحن میں ہی نہیں بلکہ اپنے کمرے میں لا بٹھایا اور پوچھا، بابا آپ کچھ کھائیں گے؟ انہوں نے ہاں کہا تو فوراً کچن میں اپنے ہاتھوں سے غالباً 2 انڈے، ہاف فرائی، 3 توس اور 1 کپ چائے بنا کر پیش کر دیا۔ جانے سے پہلے راکم کے لیے بہت دیر تک دعا کرتے رہے۔ تقریباً 1 ماہ گزرا تھا کہ ایک دن پھر گھر کی بیل دی گئی۔ دروازہ کھولا تو پھر وہی نورانی بزرگ چہرہ۔ سلام دعا کے بعد فرمانے لگے، جی چاہا ملنے کو تو میں پھر چلا آیا۔ خیر حسب سابق میں نے پھر ان کو اپنے کمرے میں لا بٹھایا اور غالباً بغیر پوچھے وہی ناشتہ بنا لایا جس پر خوش ہو کر بندہ ناچیز کے لیے اس مرتبہ بھی بہت دیر تک دعا کرتے رہے اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ کم و بیش 10-15 برس ہر ماہ آندھی، طوفان، بارش، دھول، دھوپ جیسا بھی موسم ہوتا، کم و بیش دعوی کبریٰ اندازاً صبح 11 بجے کے نزدیک وہ ضرور تشریف لاتے۔ یہ ان کی کرامت تھی کہ ہمیشہ ایسے وقت میں آتے جب میرے پاس کوئی بھی نہ ہوتا۔ گھر کے سب افراد یا تو سو رہے ہوتے یا کام کاج میں مصروف ہوتے یا کہیں گئے ہوتے۔ خیر یہی ناشتہ پیش کیا جاتا، ماں سوائے چند ایک مرتبہ کے جو میری والدہ رضیہ سلطانہ یا اہلیہ عظمیٰ محسن نے بنایا، وگرنہ بندہ ناچیز ان کا ناشتہ خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرتا۔
اکثر فرماتے چونیاں سے آ رہا ہوں، مگر اتنی دور سے آنے کے باوجود لباس پر گرد و غبار کا ایک ذرہ تک نہ ہوتا۔ ان کا سفید سوتی دودیا لباس کچھ اور ہی قصہ بیان کر رہا ہوتا، جیسے ابھی لانڈری سے آئے کپڑے زیب تن فرمائی ہوں۔ ایک مرتبہ غالباً سخت طوفانی بارش میں تشریف لائے، طوفان تھا بارش کا۔ میں نے پوچھا کس پر آئی؟ تو کہنے لگے پیدل آئے ہوں، مگر ہمیشہ کی طرح لباس ایسے جیسے ابھی دھوبی کا دھولا پہنا ہو۔ حالانکہ تیز بارش میں چند قدم بھی کوئی سڑک پر پیدل چلے تو نہ صرف لباس پر کیچڑ کے دھبے لگ جاتے ہیں بلکہ کپڑے بھی گیلے ہو جاتے ہیں۔ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں ایک مرتبہ تیونس کی بندرگاہ میں خضر علیہ السلام پانی پر چلتے چلتے کشتی کے اندر آ گئے۔ میں نے دیکھا تو ان کے پاؤں بالکل خشک تھے۔ خیر ایک عجیب حیران کن بات یہ بھی تھی کہ ان کے وجود کو دیکھ کر دعا کا احساس ہوتا، جیسے وہ مجسم یا مجسمہ دعا ہوں، اور ان کا خمیر دعا کی اصل روح سے گوندا گیا ہو ان بزرگوں کو دیکھ کر۔ لہذا جب دونوں ہاتھ سینے تک اٹھا کر دعا مانگتے، ایسا محسوس ہوتا جیسے ان کے الفاظ درد و سوز اور دنیا کی تمام دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ دورانی دعا ان کے وجود میں غور کرتا تو ایک احساس یہ بھی ہوتا جیسے صدیوں سے دعا ہی میں مصروف ہوں، جسے یہ صدیوں سے دعا مانگ رہی ہیں۔ جسم کے ہر رونگٹے اور لوں سے گریہ زاری اور رکت کے سمندر بہتے بندہ ناچیز پر عیاں ہوتے۔ کیا وہ ابدال تھے یا ابدالوں کے سردار؟ کیونکہ ابدالوں کی جو صفت ہم نے کتابوں میں پڑھی وہ ان کا مجسمہ دعا، بے لوث دعا گوئی اور مستجاب الدعوات ہونا بھی ہے۔ وہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا میں مصروف رہتے ہیں ابدال نے۔ اور یہ آہ و زاری، درد، تضرع، رونا، گڑ گڑانا یہ ابدالوں کا ہی خاصہ ہے۔ شاید اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے امام غزالی نے احیاء العلوم میں نقل فرمایا کہ جو شخص روزانہ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے وہ ابدالوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما، اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درگزر، معافی، چشم پوشی فرما۔ خیر جب بھی وہ دعا کرتے میں عرض کرتا بابا دعا کریں خدا مجھے فنا فی الرسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی بھی غلامی عطا فرمائے۔ میں کیا جب بھی وہ دعا کرتے بس میں نے ایک ہی دعا کہتا کہ آپ دعا کریں خدا مجھے فنا فی الرسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی بھی غلامی عطا فرمائے۔ نہ تو میں نے کبھی ان سے کسی اور دعا کا کہا اور نہ ہی کبھی انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ ہمیشہ ایک ہی دعا کیوں،
البتہ ان کی طویل دعا میں راکم اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین و دنیا کی کم و بیش ہر نعمت کا ذکر موجود ہوتا۔ جب میرا بڑا بیٹا احمد پیدا ہوا تو مجھے بہت مبارکباد دی اور جیب سے 10 روپے کے چند بالکل نئے کڑکتے نوٹ نکال کر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ نوٹ ایسے تھے جیسے ابھی بینک سے لی گئی نوٹوں کی نئی گڈی سے نکالی گئی ہوں۔ غالباً اسی طرح محمد بن محسن کی پیدائش پر بھی مبارکباد دیتے اس کے سینے پر بھی نئے نوٹ رکھ دیے اور بہت دیر تک دعا فرماتے رہے۔ جب کبھی آتے دروازہ کھولنے والے کو یہی فرماتے، مجھے میرے یار میرے بیلی سے ملوا دو۔ خیر ان 15 برس میں ہم نے لاہور میں کئی مکان تبدیل کیے، مگر وہ ہر جگہ پتہ پوچھے بغیر پہنچ جاتے اور میرے استفسار پر کبھی تک یہ فرماتے کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا، اور شاید کبھی یہ کہتے مجھے میرے بیلی کی خوشبو کھینچ لائی۔ میں پھر گہری سوچوں میں گم ہو جاتا تاکہ یہ عمر رسیدہ بزرگ کیسے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، جبکہ میں نے ان کو کبھی کسی سواری پر بھی آتے نہیں دیکھا تھا۔ جزاک اللہ۔